بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کی مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی. بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو نجات عطا فرمائی. اے محبوب، آپ جو ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم اور ایذا رسانی سے کبیدہ خاطر نہ ہو، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ گزرے ہیں ان کی قوموں نے ان کو ستایا، پریشان کیا، اور نہیں مانا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، نازل ہوا. دیکھیے نوح کو جب ہم نے نجات دی، اس واقعے کو یاد کریے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح کو اس سے پہلے ہم نے نجات عطا فرمائی. جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے. یہ ایسے پیغمبر ہے کہ ان کو سب سے زیادہ تبلیغ دین کا جو ہے وقت ملا، کہ ان کی عمر مبارک جو ہے 1050 سال ہوئی. 1050 سال، اور 40 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی. 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی اور اس کے بعد سے تبلیغ کے کام میں لگ گئے تھے. آپ نے تبلیغ فرمائی اپنے قوم کے درمیان، لیکن یہ قوم والے جو آپ کے بڑے سرکش تھے، نافرمان تھے، ناپکار تھے، بدکار تھے، اور بڑی نافرمانی کرنے والے تھے. بتایا جاتا تھا ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے. آخر کار جب حضرت نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، نہ یہ ماننے والے ہیں نہ ان کی آئندہ نسل ماننے والی ہے، ایمان لانے والی ہے، تو انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. کیا دعا کی کہ مولا تعالیٰ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. اے مولا تعالیٰ روئے زمین پر کسی بھی کافر کو نہ چھوڑ. اگر تو کسی بھی کافر کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد جتنی ہوں گی وہ سب کے سب کافر ہی ہوں گے. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کشتی تیار کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو 3 سال کے بعد وہ طوفان نوح آیا. اور جب کشتی کا حکم ملا تھا، حکم ملنے سے لے کر طوفان تک کا جو عرصہ ہے وہ پورے 10 سال کا ہے. 10 سال کا عرصہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کشتی تیار کرو. آپ نے کشتی تیار کی. پھر اچانک جو ہے پانی کا سیلاب آیا، طوفان آیا. ایسا آیا کہ صرف روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا. اتنا پانی تھا روئے زمین پر کہ پہاڑ سارے کے سارے اتنے بلند و بالا ہوا کرتے ہیں، پہاڑ سارے کے سارے پانی کی زد میں آ کے ڈوب گئے تھے.
روئے زمین کا کوئی کہیں پہ نام و نشان نہیں تھا۔ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 300 لوگ ایمان لائے تھے۔ جب کشتی میں سوار ہونے کی باری آئی، حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، انسانوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو العرب کہتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں کہ ان کی نسل میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ابو البشر کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ابو البشر کہتے ہیں، لیکن ابو البشر ثانی، کیونکہ اس وقت سارے جاندار سب چیزیں ہلاک ہو گئی تھی، اور بچے کون تھے؟ جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ اور وہ کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 40 مرد تھے، 40 عورتیں تھیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر والوں کو چھوڑ کر صرف 60 لوگ دوسرے تھے۔ آپ کے اہل و عیال بھی اس میں شریک ہو گئے تھے۔ آپ کے جو ہے 5 لڑکے تھے جملہ، حام، سام اور یافس، یہ تینوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اولیاء اکرام میں سے تھے۔ اور ایک جو ہے نبی ہوئے افنوخ، جن کو ہم حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں، یہ جو ہے نبی ان کے اولاد میں سے تھے۔ اور ایک حضرت کا لڑکا تھا کنعان، دوسری بیوی سے تھا، وہ جو ہے بدبخت ہو گیا، کافر مرا، اور جو ہے عذاب میں جو ہے وہ غرق ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو اس سے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے ہم نے نجات دی۔ گھر والے مراد وہی آپ کے گھر والے اور جو آپ پر ایمان لائے۔ تو جتنے جانور تھے سب کا ایک ایک جوڑا آپ نے لے لیا، جتنے جو ایمان لائے تھے سب کو جو ہے آپ نے جو ہے اس میں سوار کر دیا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی سختی سے نجات دی۔ آپ ان کے درمیان تبلیغ فرماتے تھے، مانتے نہیں تھے، نافرمانی کرتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، فکر مند رہتے تھے۔ یہ جسمانی تکلیف الگ ہے اور ذہنی تکلیف جو ہے الگ ہے۔ اور بدبخت کبھی کبھی اتنا آپ کو ستاتے تھے، بعض اوقات مارتے بھی تھے۔ جب آپ کو مارتے تھے اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے بڑی سختی سے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، یعنی جنہوں نے انکار کر دیا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ساروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ کشتی میں آپ نے سب کو سوار کر لیا۔ ایک بوڑھی عورت رہ گئی تھی، مومنہ تھی، آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کو کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، تم عبادت کرتی رہو، جب وہ وقت آئے گا میں تم کو بلا لوں گا۔ لیکن کیا ہوا کہ سب چڑھ گئے، یا جو ہے پھر وہ نہیں چڑھ پائی بوڑھی عورت، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان صاحبہ کو جو ہے طوفان سے نجات عطا فرمائی تھی، ان کو محفوظ و مامون رکھا تھا۔ یہاں تک کہ معاملہ ہوا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کشتی میں سوار ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے وہ طوفان آ گیا، چلا بھی گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری زبان کی لاج رکھی اور تم کو محفوظ و مامون رکھا۔ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکل گیا تھا کہ میں ان کو چڑھا دوں گا، سوار کرا دوں گا، نجات دلا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ و مامون کیا تھا۔ 40 دن تک یہ کشتی گھومتی رہی، سارے لوگ اس میں سوار رہے۔ پھر جودی پہاڑی پر 41ویں دن جو ہے اترے۔ جب باہر نکلے تو سب سے پہلے جو کھانا تھا سب کو جمع کیا گیا اور سب کو جمع کر کے پکایا گیا، اسی کا نام حلیم پڑ گیا۔ آج جو ہم حلیم کھاتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے سب سے پہلے جو ہے اس کھانے کو تیار کیا تھا۔ تو بزرگان دین کا معمول یہی ہے کہ اس وقت سے جو ہے اب تک یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہم لوگ جو ہے وہ کھچڑا بناتے، کھچڑا کھاتے ہیں۔ حضرت بزرگان دین کا معمول کیا تھا
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جو ہے نذرانہ پیش کرتے تھے، عقیدت کا ہدیہ، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے لیے ایصال ثواب نہیں کہا جاتا، نذرانہ کہا جاتا ہے۔ نذرانہ جو ہے پیش کرتے تھے، اور حضرت امام حسین اور شہروداء کربلا کے نام سے بھی جو ہے وہ نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ ہم کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں جو ہے پیش نہیں کرتے ہیں۔ تو 10 محرم الحرام کا دن تھا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، کھچڑا بنائے تھے، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جودی پہاڑ خشکی پر جو ہے وہ اتارا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ ہم نے سب کو غرق کر دیا، ان کو نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔